سوال یہ پوچھا گیا کہ ابھی ہم جب یہاں نماز پڑھتے ہیں نماز جماعت تو مغرب کی نماز ہم گھر سے پڑھ کر آتے ہیں اور ہم یہاں عشاء کی نماز پڑھتے ہیں. اچھا بعض مومنین ایسے ہیں کہ جو جب گھر سے آتے ہیں تو ان کے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا کہ اگر مغرب وہ گھر پر پڑھے تو عشاء کی نماز میں یہاں پہنچ سکیں, انہیں پہلے گھر چھوڑ دینا پڑتا ہے مغرب کے اذان سے. تو اب سوال یہ ہے کہ بھئی اگر یہاں پہنچ کر ہم مغرب اور عشاء دونوں پڑھنا چاہیں جماعت میں تو کیسے ہو سکتا ہے پاسبل, یا یہ کہ جب آپ عشاء پڑھ رہے اور ہم مغرب پڑھ رہے تو ہم کیسے جوائن کریں؟ اس کا جواب بڑا سادہ اور سمپل سا ہے کہ اگر آپ ایک ایسی جگہ نماز جماعت میں شریک ہوتے ہیں جہاں آپ کو مغرب کی نماز پڑھنی ہے اور جو پیش نماز ہے وہ عشاء کی نماز پڑھنا ہے, تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ پیش امام کو عشاء کی نماز پڑھنے دیں, آپ مغرب کی نیت سے جوائن کر لیں. وہ بھی تکبیرۃ الاحرام کہیں گے عشاء کی نیت سے, آپ کہیں گے مغرب کی نیت سے, نماز شروع ہو جائے گی. پہلی رکعت, دوسری رکعت, تیسری رکعت. اب تیسری رکعت میں آپ کو الگ ہو جانا ہے, تو 2 سجدے مکمل کرنے کے بعد جب پیش نماز اور باقی سارے نمازی کھڑے ہو جائے تو آپ بیٹھے رہیے, تشہد پڑھیے. اب آپ کو پڑھنا پڑے گا خود تشہد پڑھیے, سلام پڑھیے اور نماز کو مکمل کر لیجیے. یہ آپ کی مغرب کی نماز مکمل ہو گئی. اب پیش امام کی ایک رکعت باقی ہے عشاء والی. اگر آپ نے جلدی سے تشہد اور سلام پڑھ لیا تو آپ یہ کر سکتے ہیں کہ کھڑے ہوں اور رکوع میں پیش امام کے ساتھ آپ مل جائیے. اب مل جانے کا طریقہ کیا ہوگا, آپ نیت کریں گے میں نماز پڑھتا ہوں عشاء کی واجب قربتین اللہ, اور میں نے کہا کہ یہ نیت کل میں عرض کر چکا ہوں کہ زبان سے دہرانا ضروری نہیں ہے, لہذا پریکٹیکلی آپ کو 1 سیکنڈ بھی نہیں لگانا. یور انٹینشن از یور نیت, ختم. تو آپ صرف کھڑے ہونا ہے, صرف کہنا ہے اللہ اکبر نماز سٹارٹ کرنے کے لیے, بیکاز تکبیرۃ الاحرام کے بغیر نماز سٹارٹ نہیں ہوتی. یہ ایک تکبیر کہنا تو ضروری ہے, واجب ہے, کہنا ہی کہنا, اس کے بغیر نماز سٹارٹ نہیں ہوگی. اب اس کے بعد چاہیں تو ایک اور تکبیر کہتے ہیں جو رکوع میں جانے سے پہلے کی ہوتی ہے. اگر وہ دوسری تکبیر نہیں بھی کہیں گے تو نماز صحیح رہے گی, کہیں گے تو ثواب میں اضافہ ہو جائے گا. لیکن وہ ذہن میں ہونا چاہیے کہ جو پہلی تکبیر ہے وہ نماز سٹارٹ کرنے کی ہے, جو دوسری تکبیر ہے وہ رکوع میں جانے سے پہلے والی ہے. آپ رکوع میں چلے جائیے. تو پیش امام کی جو ہے وہ چوتھی رکعت ہے, آپ کی پہلی رکعت ہے. چونکہ آپ رکوع میں مل رہے ہیں لہٰذا الحمد و سورہ آپ پر آلریڈی معاف تھا, آپ کو الحمد و سورہ پڑھنا ہی نہیں تھا. آپ رکوع کیجئے, دونوں سجدے کیجئے, اور دوسرے سجدے کے بعد اب پیش امام کو بیٹھے رہنا ہے, اس لیے کہ ان کی شاید چوتھی رکعت ہے. آپ نے کھڑے ہو جانا ہے اس لیے کہ آپ کی پہلی رکعت ہے. لیکن کھڑے ہونے سے پہلے ایک کام کیجئے جو بہتر ہے, کئی سارے علماء نے اس کو ریکمینڈ کیا ہے, کچھ نے ضروری بھی قرار دیا. وہ یہ کہ آپ تشہد پڑھیے, بیٹھے رہیے, تشہد پڑھیے, لیکن بیٹھنے کا ایک طریقہ یہ ہوگا کہ آپ اپنے ہاتھوں کو زمین پہ رکھیں گے اور گھٹنوں کو زمین سے اٹھا لیں گے. یعنی جب آپ اٹھنا چاہتے ہیں تو کیا کرتے ہیں, یہی کرتے ہیں نا کہ آپ ہاتھوں کو زمین پہ رکھتے ہیں اور گھٹنوں کو اٹھاتے ہیں. تو اٹھنے کی جو کیفیت ہے, اٹھے بغیر اس کیفیت میں آپ آ جائیں گے, ہاتھوں کو زمین پہ رکھ دیں گے, گھٹنوں کو اٹھا لیں گے اور تشہد پڑھیں گے. تشہد پڑھنے کے بعد پیش امام سلام پڑھنا شروع کر دیں گے, اس لیے کہ ان کی آخری رکعت ہے. السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کھڑے ہو جائیں, سلام میں آپ کو نہیں بیٹھنا, پھر میکسیمم جو آپ کو بیٹھنا ہے تشہد میں بیٹھنا ہے. آپ کھڑے ہو جائیے. اب آپ جب کھڑے ہوئے آپ کی سیکنڈ رکعت سٹارٹ ہو جائے گی. پہلی رکعت آپ کی جماعت کے ساتھ ہو گئی عشاء کی, اور دوسری رکعت آپ کی الگ ہو جائے گی. خدا کی کریم ذات سے یہ امید ہے کہ جب وہ پوری نماز کا ثواب دے گا تو اس کی ذات سے یہ امید ہے کہ جب ایک رکعت جماعت کی ہوگی تو انشاءاللہ پوری نماز کا ثواب بھی وہ جماعت سے دے گا انشاءاللہ. تو یہ طریقہ کار ہے اس میں شامل ہونے کا. ایک صلوات پڑھ دیجیے گا محمد